نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے آخر تک کل کا تفسیری خلاصہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ سورہ طٰہٰ ترتیب کے لحاظ سے 20ویں نمبر پر ہے، 45 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک مسلسل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ آپ کے اس قصہ میں عجیب و غریب واقعات اور اشارات موجود ہیں۔ سب سے زیادہ صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں تقدیم اور تأخیر کا انداز ہے کہ مدین سے واپسی، آگ کا دیکھنا، اللہ سے شرف ہم کلامی اور نبوت ملنے کا واقعہ، اس کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اس کو بعد میں بیان کیا گیا۔ اس میں بھی یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ پڑھنے والا ان واقعات سے اکتائے نہیں، دل جمعی کے ساتھ ان واقعات کو پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس میں بہت زیادہ تکرار ہے کئی مقامات پر، اس کو بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، اور اس فرعون کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو مستعد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 7 خصوصی انعامات فرمائے، فرعون کے ظلم اور پکڑ سے آپ کی حفاظت فرمائی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی، آپ کی پرورش اور تربیت کا اہتمام کیا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ دودھ کے لیے اپنی حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دیا، اور فرعونی کے قتل کے قصاص میں آپ کو قتل ہونے سے اللہ نے بچایا۔ ملک مدین سے جب واپس ہوئے تو آپ کو نبوت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا۔ ان واقعات کی کچھ تفصیل انشاءاللہ 20ویں پارہ سورہ قصص میں عرض کروں گا۔ آج بہت سارے خاص اہم مضامین بھی ہیں، اس وجہ سے اس صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی اللہ تعالیٰ معیشت ان پر تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی سزا ہے قرآن سے منہ موڑنے والوں کے لیے، ان لہ معیشۃ ضنکا، دنیا کی زندگانی ان پر تنگ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں جو ان کا انجام ہوگا تو نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے یا اللہ، دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے، ہماری آنکھیں سلامت تھیں، آج ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھا؟ آگے جو اللہ نے جواب دیا نا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں آنکھیں ہوتے ہوئے تم قرآن سے اندھے ہو کر رہے، آج حقیقت میں ہم نے آپ کو پھر اندھا بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے کی ابتدا جہاں سے شروع ہوتی ہے، قرآنی ترتیب میں 21ویں نمبر پر ہے، 73 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں نام سے ظاہر ہے کہ انبیاء جمع ہے نبیوں کی،
نبیوں کے واقعات اللہ نے اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ سارے نبیوں کے نہیں، کچھ نبیوں کے اللہ نے واقعات کو ذکر فرمایا، اور تقریباً 6 انبیاء کا ذکر کچھ تفصیل کے ساتھ بھی بیان فرمایا۔ تمام انبیاء علیہم السلام پر جو اللہ نے وحی بھیجی اس کو بھی بیان کیا گیا، اور تمام انبیاء علیہم السلام کا رب کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو بھی بیان فرمایا گیا۔ قصص اور واقعات تو ہیں چند نبیوں کے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے میرے پیغمبر جتنے بھی رسول گزرے ہیں، الا نوحی الیہ، ہم نے ان سب کی طرف جو وحی کی، لا الہ الا انا فاعبدون، فرمایا میرے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف، یعنی یہ قدر مشترک ہے، یہ ایک ہی کلمے کی دعوت دی گئی، اور تمام انبیاء نے بھی اسی دعوت کو لے کر آگے اپنی امتوں کی رہنمائی کی ہے۔ آپ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو، تبلیغ کو، ان کی وعظ و نصیحت کو اگر آپ دیکھیں قرآن کی نظر میں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے ایک ہی جگہ موجود تھے، ایک ہی وقت میں موجود تھے، کیونکہ سب کی دعوت ایک ہی ہے، سب کا کلمہ ایک ہی ہے، سب نے ایک ہی بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں بیان فرمایا۔ اور دوسری بات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، سارے کے سارے انبیاء نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، یعنی جلدی کرنے والے، دکھ میں، پریشانی میں یا خوشی اور راحت میں، ہر حال میں اللہ کو پکارتے تھے، یدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں کانوا لنا خاشعین، ہم سے ڈرتے تھے۔ یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں 2 لفظوں میں بتا دیا گیا کہ ان کا کام کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت ہے اس صورت مبارکہ کی، اس میں قیامت کے متعلق اور قیامت کا واقع ہونا، اس کے بارے میں بیان فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت تو قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے، نہ اس دن کی کوئی تیاری کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہاں آخرت میں کام آئے۔ اس سے اگلی والی جو صورت ہے سورہ حج، اس کی بھی پہلی آیت میں قیامت کے متعلق بتایا گیا، یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کا منظر جو اللہ نے بیان کیا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، فرمایا دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ ایسے مدہوش دکھائی دیں گے جس طرح بے ہوشی کی یا نشے کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے، بلکہ تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی شدت کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ اس دن کے لیے انسان کو اور بالخصوص اس مسلمان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جس پر ہمارا ایمان، جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان۔ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا، وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، جیسے دوسرے انبیاء نے معجزات دکھائے اس طرح کے معجزے تو یہ دکھاتے نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، فرمایا جتنے بھی انبیاء آئے وہ ایسے بے جان جسد نہیں تھے کہ وہ کھاتے پیتے بھی نہ ہوں اور ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئے ہوں، سارے کے سارے وہ بشر ہی تھے، وہ انسان ہی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں ضد اور عناد کی پٹی باندھی ہوئی ہو آنکھوں پر، وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نظر نہیں آتے، کمالات نظر نہیں آتے، خوبیاں اور اوصاف نظر نہیں آتے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس نبی امی کو ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی اسی صورت میں ہے، اور اسی کی طرف انشاءاللہ میں آپ کو لے کر چلوں گا، جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ کے قصص کی اللہ نے ابتدا کی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ دونوں بھائی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ان پر سلام ہوں، ان کا ذکر شروع فرمایا، اور تفصیل کے ساتھ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ مذکور ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے پارے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً قرآن مقدس کی 25 صورتوں میں موجود ہے۔ کچھ واقعات ان کے کس صورت میں ہیں اور کچھ کس صورت میں بکھرے پڑے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ ہو تو وہ پہلے پارے میں بیان فرمائے، بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہو تو وہ 23ویں پارے میں بیان فرمائے، بت خانے میں جا کر مشرکین کے معبودان باطلہ کی درگت بنانی ہو اور ان کا تیا پاچا کرنا ہو تو اس کو اللہ نے یہاں پر سورہ انبیاء میں بیان فرمایا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، رب کے بارے میں بتایا کہ رب یہ نہیں ہے جن کو تم اپنے ہاتھوں سے خود تراشتے ہو اور پھر ان کے سامنے جھک جاتے ہو، رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ یہ زمین و آسمان کا نام لینا تو ایسے بہت آسان ہے، آسمان کو اللہ کی قدرت کے شاہکار کے طور پر نہیں دیکھتے ہو کہ آپ لوگ 8-10 فٹ کی چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں کر سکتے، اور اللہ نے یہ 7 آسمان بغیر ستون کے کھڑے کیے۔ کبھی غور نہیں کیا، اس میں نہیں دیکھا کہ اللہ کی قدرت اور کاریگری کا کتنا بڑا یہ شاہکار ہے؟ یہ تمبو اور شامیانہ اور ٹینٹ جو اللہ نے تمہارے سروں کے اوپر تان دیا، کبھی غور کیا اس میں؟ قوم نہیں سمجھتی تھی، وہ سب کچھ اپنے بتوں کو سمجھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے میلے کے دن جب ساری قوم میلے کے لیے نکل گئی تو آپ نے ایک ہتھوڑا اٹھایا، بت خانے میں گئے اور مارا ان سب بتوں کو، کسی کا سر پھوڑا اور کسی کی ٹانگ توڑی اور کسی کی آنکھیں نکالی، اور جو ان کا بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا، اس کے کندھے پر وہی کلہاڑا رکھا اور خود وہاں سے چلے آئے۔ شام میں جب قوم کے لوگ آئے تو سب سے پہلے تو اپنے معبودوں کو سلامی دینی تھی، جا کر دیکھا اگر ہمارے آج کے دانشور روشن خیال اور یہ جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر اینکر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کے بارے میں تو یہ تو کہیں گے کہ بھائی نعوذ باللہ بالکل سراسر غلط ہے جی، بالکل غلط کیا۔ اگر غلط ہوتا تو اللہ قرآن میں اس کو جگہ کیوں دیتے؟ یہ بھی تبلیغ کا ایک انداز تھا کہ جن بتوں کے بارے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ آج انہی کے اپنی زبان سے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے بتوں کی بے بسی میں ان کو دکھا دوں، آنکھوں سے یہ دیکھ لیں۔ قوم کے لوگ جب واپس آئے، دیکھا اور تبصرے کرنے لگے تو پتہ چلا کہ ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے ان معبودوں کے بارے میں کہتا رہتا ہے کہ یہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ انہوں نے کہا پکڑ کے لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، قوم کے سامنے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑے صاحب کھڑے ہیں ان سے پوچھو نا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں یہ صحیح سلامت ہے، اور مزے کی بات یہ کہ آلہ قتل بھی برآمد ہے، اسی کے کندھے پر ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، باقی سارے مرے پڑے ہیں۔
اور بکھرے پڑے ہیں، اس سے پوچھو نا۔ تو اس وقت قوم کی جو حالت تھی وہ پورا ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے منظر کشی کرتے ہوئے مکمل جس انداز سے ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک گئے ان کے شرم کی وجہ سے، اور کہتے ہیں یا ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو جانتا ہے نا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، چوٹ اب لگے گی تو کام بنے گا۔ فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، تمہارے نفع نقصان کے کیا مالک ہوتے، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، اپنی جان کو نہیں بچا سکے تو تمہارے کس کام کے ہیں وہ؟ افسوس ہے تمہارے اوپر، عقل نہیں ہے تمہارے پاس۔ قوم کے پاس جواب تو تھا نہیں، انتقامی کارروائی کے طور پر انہوں نے کہا کہ بھئی جلاؤ اس کو، یہی ایک ہی بندہ ہے جس نے فساد مچا رکھا ہے، بس آگ جلاؤ اور ان کو جلا دو۔ بہت بڑی آگ کا انتظام کیا گیا، اللہ کے خلیل کو لایا گیا، کپڑے آپ کے اتار دیے گئے، مظلومیت کی کیفیت میں ماں باپ بھی تماشا دیکھنے والوں میں شامل ہیں۔ لوگوں نے کرسیاں ڈال لی دیکھنے کے لیے کہ جی ہمارے معبودوں کے جس نے بھی برائی سوچی آج اس کے تماشے دیکھیں گے، جب یہ آگ میں گریں گے اور آگ ان کو جلائے گی اور ان کا سر پھٹے گا اور پٹاخے ہوں گے اور دھماکے ہوں گے، تو وہ تماشے دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اللہ کے خلیل اس وقت بھی اللہ کی ذات پر کامل بھروسے اور اعتماد کے ساتھ کہ حسبی عن سؤالی، میں اپنے اللہ سے بھی نہیں مانگتا، کیا میرا اللہ میری اس کیفیت کو نہیں دیکھ رہا؟ اور اللہ میرے حال سے بخوبی واقف ہے۔ آپ کو آگ میں ابھی نہیں ڈالا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ڈائریکٹ آگ سے بات کی، مجھے نہ فوجیں بھیجنی پڑی، نہ فرشتوں کو نازل کرنا پڑا، نہ بارش برسا کر، اللہ چاہتے تو کر سکتے تھے نا، بارش برسا کر آگ بجھا دیتے، ہوائیں چلا دیتے پہلے سے ہی، لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں آگ بھی میری مخلوق، اس میں جلا دینے کی جو صفت ہے وہ میں نے رکھی ہے، اور اگر اس سے یہ صفت میں واپس لے لوں تو پھر آگ کی کیا مجال کہ وہ جلائے؟ دیکھتے نہیں ہو کہ پانی کا کمال ہے ڈبو دینا، غرق کر دینا۔ اسی پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری قوم سمیت راستہ دیا، اسی پانی نے پھر فرعون کو غرق بھی کیا، ہے نا؟ یہ تو میری مخلوق ہے۔ یہی بات ہم ملا لوگ سمجھا رہے ہیں، اللہ کرے کسی کی سمجھ میں آئے کہ پہلے نمبر پر تو معاملہ ہی سارا مشکوک ہے، اور اگر کرونا کوئی بلا ہے بھی تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، کسی کو لگنے کی صلاحیت اس کی اپنی ذات میں نہیں، اللہ چاہیں گے تو کسی کو لگے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں لگے گا۔ ہر ایک کو اگر جلانا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ اللہ فرماتے ہم نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم آ رہے ہیں، اس وقت دنیا جہان میں میرا نام لینے والا وہ اکیلا ہی ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ایسے قیمتی اپنی توحید کی دعوت دینے والے کو سلامت رکھوں گا، اور سلامت بھی اس طرح کہ اس کے بال کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے ابراہیم کے لیے پھولوں کی سیج بن جا۔ اگر صرف اللہ فرما دیتے نا بردن ٹھنڈی ہو جا تو ایک حد تک ٹھنڈک بھی انسان برداشت کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ نے بردن بھی فرمایا اور سلامن بھی فرمایا، ٹھنڈی بھی ہو لیکن سلامتی والی، اعتدال کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ کے انگارے پھولوں کی سیج بن گئے، اور جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے اللہ نے اتنی تیز ہوا چلائی، وہی آگ واپس ان کے اوپر پلٹی اور ساری قوم بھاگ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سلامت رکھا۔ یہ واقعات محض قصے نہیں ہوتے، اس میں بڑی عبرتیں ہوتی ہیں، غور و فکر کا سامان ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس کو بچانا چاہیں اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ مٹانا چاہیں ساری کائنات والے مل کر اس کو نہیں بچا سکتے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ہے،
حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصص کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ دونوں باپ بیٹا بھی ہیں، دونوں اللہ کے نبی بھی ہیں، اور اللہ نے بہت عجیب قسم کے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے کہ آپ کے والد سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام کو بڑی بہترین سریلی آواز اللہ نے عطا فرمائی کہ جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے بھی فضاؤں میں رک جاتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں۔ اور لوہے کو اللہ نے ان کے لیے لوہا تانبا ایسا بنا دیا جس طرح کوئی بہتی ہوئی دھات ہوتی ہے، موم ہوتی ہے، جس طرح وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ اور رہے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے تو آپ کے تابع کر دیے، جنات بھی، ہوائیں بھی، پرندے بھی، بہت ساری مخلوقات کو آپ کے تابع کیا، اور پوری زمین پر آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ بیک وقت بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اس سب کے ہوتے ہوئے یعنی بادشاہت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، ساری کائنات مسخر بھی ہے، لیکن پھر بھی شکر گزار ہیں وہ اپنے رب کے۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد چند نبیوں کے اللہ نے نام لیے، یہاں پر مختصراً اشارہ کیا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جن کو اللہ نے ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا، بیماری کی کیفیت میں، بیماری بعد میں آئی۔ یہ صاحب ثروت تھے، مالدار تھے، بہت ساری اللہ نے اولاد بھی دے رکھی تھی۔ حادثے میں ساری اولاد ختم ہو گئی، سارا مال ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، صرف اپنی جان بچ گئی تھی، تو جان پر بھی اللہ نے بیماری مسلط فرما دی۔ لیکن اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے مصائب اور آلام کے ذریعے جن کو آزمایا گیا تھا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب و آلام میں وہ مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کی توجہ نے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر ہی لیا، اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں، ان کا آزمائش کا دور ختم ہوا۔ رب کو جب انہوں نے پکارا تو اللہ کہتے ہیں ایوب اذ نادا ربہ، ساتھی کو جگا دیں، ایوب اذ نادا ربہ، میرے ایوب نے اپنے رب کو پکارا۔ چاہیے کیا تھا ایوب علیہ السلام کو؟ شفا، بیماری سے شفا چاہیے تھی۔ کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں، اتنی تو ماں بھی اپنے بچے پر رحم نہیں کرتی، تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے اس کی دعا کو سنا، ہم نے ان کی بیماری کو شفا عطا فرمائی، اور آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، ہم نے جتنا کچھ لے لیا تھا، اولاد لے لی تھی، مال لے لیا تھا، جتنا لیا تھا وہ بھی دیا، اتنا اور بھی عطا کیا۔ یا اللہ جتنا لیا تھا وہی دے دیا، اور کیوں دیا؟ اللہ فرماتے رحمتا من عندنا، یہ میری رحمت کا معاملہ تھا، یہ میری رحمت تھی جو میں نے ان کو عطا فرمائی۔ اسی سے پھر اگلی آیت میں اللہ نے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، نام نہیں لیا اللہ نے۔ اللہ کہتے ہیں ذنون، وہ میرا مچھلی والا یار، جن کو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں، نادا فی الظلمات۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں نادا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ یونس علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، یعنی مشکل کشا صرف تو ہے اور کوئی نہیں، یہاں سے میری پکار کو سننے والا صرف تو ہے اور کوئی نہیں، یہاں ان اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں سوائے تیرے مجھے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں،
اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ اس مشکل سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ سبحانک کا مفہوم ہے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، کمزوریوں سے، عاجزیوں سے، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، نجیناہ من الغم، ہم نے ان کو پریشانی سے، غم سے، مشکل سے نجات دی۔ کسی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی ہیں جن کے نام پر پوری ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے، کئی مقامات پر ان کا نام آیا ہے، ان کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی ہے، بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کا مشکل کشا بھی کون ہے؟ نجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی، ان کا مشکل کشا بھی میں ہوں۔ نبیوں کا مشکل کشا جب اللہ ہے تو اللہ کے بعد تو مرتبہ اور رتبہ ہے ہی نبیوں کا، پھر اور کون بڑی ذات ہو سکتی ہے جو کسی کی مشکل کشائی بھی کرے اور حاجت روائی بھی کرے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے وعدہ بھی کر دیا، ایمان والے بندے بھی اگر یونس علیہ السلام کی طرح کامل اعتماد اور یقین کے ساتھ مجھے پکاریں گے تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں ایمان والوں کو بھی اسی طرح غموں سے نجات دوں گا۔ اسی کے فوراً بعد پھر زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما، زکریا اذ نادا ربہ، یہ نادا کا جملہ ایوب علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بھی آ رہا ہے، یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی آ رہا ہے۔ نادا، ندا، پکار، آواز، دعا، یہ سارے اسی نادا کے مفہوم ہیں۔ زکریہ نے آواز دے کر کہا رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کوئی تو ہو جو میرے بعد میرا نام لیوا بھی ہو، یعنی اولاد والی نعمت مجھے بھی عطا فرما دیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بانجھ بیوی کا اندر ہی اندر ہم نے خود ہی علاج کر دیا، اصلحنا لہ زوجہ، ہم نے ان کی بیوی کو جو کہ بانجھ تھیں، دنیا کے حکیم تو کہہ رہے تھے کہ ساری زندگی ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، مگر میں ہوں شفا دینے والا، درست میں نے ان کو کر دیا اور ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا پاک باز بیٹا عطا فرما دیا۔ یہاں پر ترتیب کے ساتھ یہ واقعات ذکر کرنے کے فوراً بعد وہی آیت ہے جس کا شروع میں نے ذکر کیا کہ میرے سارے نبی کیسے تھے؟ یدعوننا رغبا ورہبا، ہر حال میں اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ بیماری میں شفا چاہیے تھی، ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ مشکل میں تھے، نجات چاہیے تھی، یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ اولاد نہیں تھی، یہ ایمان بنایا گیا مومن بندوں کا کہ اولاد والے خزانے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اس طرح زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے بھی اپنے اللہ کو پکارا۔ سب سے آخر میں اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت رحمت کا ذکر فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب یہاں سے چند باتیں میرے نبی کی شان میں سن لیجئے۔ اللہ ہیں رب العالمین، تمام جہانوں کے لیے رب، اور میرے پیغمبر کو بنایا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ رحمت والا اصل میں مسئلہ جو لا الہ الا اللہ کی صورت میں چل رہا تھا، تمام نبیوں کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ رحمت والا مسئلہ کامل طریقے سے نافذ کیا پوری دنیا پر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سورہ دخان 25ویں پارے کی سورہ دخان کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں رحمتم من ربک، تیرے رب کی رحمت یہی ہے کہ انہ هو السمیع العلیم، یہی رحمت والا مسئلہ ہے
کہ ہر ایک کی پکاریں سننے والا اللہ ہی ہے اور ہر ایک کے حالات کو جاننے والا بھی اللہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دعوت کو لے کر آگے امت کی رہنمائی کی۔ اللہ کہتے ہیں ارسلنا، ہم نے بھیجا، کا تجھے۔ جاگ کر اگر سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی اور مزہ بھی آئے گا آپ کو۔ اللہ کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا۔ ہم تو جملہ جمع کا ہے نا۔ نبی کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ یا کم و بیش، یہی سنتے آئے ہیں نا۔ جہاں ہے ایک وہ کہتا ہے ہم، اور جہاں ہے 1.25 لاکھ وہاں کہتا ہے صرف تجھے۔ 1.25 لاکھ میں سے سب کو الگ کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ارسلناکا، ہم نے صرف تجھے بھیجا۔ حالانکہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو بھی تو اللہ ہی نے بھیجا، لیکن میرے نبی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا۔ یہ دنیا کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی سردار ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی بادشاہ ہو، تو وہ یوں نہیں کہتا کہ یار گھبرا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ یہی کہتا ہے گھبرانا نہیں، ہم جو تیرے ساتھ ہیں۔ اپنا غلبہ، اپنا اقتدار، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بڑا کون ہے؟ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یا اللہ، نبی تو بہت سارے تھے، یہاں ایک ہی کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ صرف تو؟ کا معنی ہوتا ہے صرف تو، کاف زبر کا، صرف تو رحمت بن کر آیا۔ نبی تو بہت سارے تھے، اور یہ تو بھی کون؟ آپ قرآن میں غور کریں نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک، یہ کا پہ، ارسلناکا پہ میں آپ کو تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو کہہ کے اللہ نے کتنا مخاطب کیا میرے نبی کو۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فلا وربک فلعلک باخع نفسک فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک انا اعطیناک وما ارسلناک۔ قرآن جب پڑھتے ہیں تو صرف تو، کیا مطلب؟ میرے پیغمبر، والضحیٰ چہرہ تیرا، قسمیں اٹھانے والا میں، واللیل اذا سجا زلفیں تیری ہیں سنوارنے والا میں، سینہ تیرا ہے کھولنے والا میں، بوجھ تیرا ہے ہٹانے والا میں، یتیم اور بے سہارا تو ہے، الم یجدک یتیما فآوی ٹھکانے دینے والا میں، میرے پیغمبر مانگنے والا تو، عطا کرنے والا میں، جھولی پھیلانے والا تو، بھرنے والا میں، یہ سب کچھ عطا کیا گیا۔ اور ایک ہی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر کے یہاں آ کر بندہ حیرت میں پڑھ کر اللہ سے سوال کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ سب کچھ ایک ہی نبی کے لیے، کہ قسمیں بھی اسی نبی کے لیے، حتیٰ کہ اللہ کہہ رہے ہیں لعمرو کا 14ویں پارے میں یہ جملہ آیا، جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے تو ہمیشہ جیتا رہے، تجھے لمبی زندگی ملے، زمانے کی گرم ہوا بھی تجھے نہ لگے، جہاں تیرا پیر ہو وہاں خیر ہی خیر ہو، لعمرو کا۔ اور 25ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وقیل ہی یا رب، میرے پیغمبر تیرے مبارک ہونٹوں کی قسم، جن ہونٹوں سے تو مجھے یا رب کہہ کے پکارتا ہے، تیرے ان ہونٹوں کی قسم یا اللہ، یہ سب کچھ ایک ہی نبی کو عطا فرمایا۔
ایک ہی نبی کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں کیوں نہ عطا کروں اس ایک نبی کو، توجہ، میں کیوں نہ عطا کروں اس ایک نبی کو، باقیوں کو بھی بہت کچھ ملا لیکن سب کو میں نے جتنا کچھ دیا وہ سارا بھی اس ایک نبی کو میں نے دیا، کہ جب 650 سال کا دور گزر گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، پوری کائنات میں اندھیرا چھا گیا، جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے، حتیٰ کہ لوگ حجر کو خدا کہتے تھے، شجر کو خدا کہتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، ہاتھوں سے پتھر گھڑ کر انہی کو خدا سمجھتے تھے، حتیٰ کہ سانپ بچھو کو، سورج چاند ستاروں کو بھی خدا کہہ کر ان کی پوجا ہونے لگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ پوری کائنات میں ظہر الفساد فی البر والبحر جیسا سما ہو گیا کہ خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد ہی فساد تھا، میں نے پھر فیصلہ کیا اور اپنے نبی رحمت کو، جن کو ارسلناک الا رحمت للعالمین والا تاج اور صحرا دے کر میں نے بھیجا ہے، میں نے اپنے نبی کو بھیجا جب ساری کائنات میں اندھیرے تھے، اس وقت یہی ایک ہی تو میرا محبوب تھا جس نے سب کو چھوڑ کر، سب سے تعلق توڑ کر، ہر ایک کی غلط باتوں کی پرواہ کیے بغیر اور ہر ایک ظلم سہتے ہوئے میرے پیغمبر نے میرے دربار میں آ کر اللہ اکبر کہا اور پھر کہا سبحانک۔ نماز کی ابتدا یہیں سے کرتے ہو نا، سبحانک اللہم، ملا کے جب پڑھتے ہو تو سبحانک اللہم، اللہ فرماتے اس وقت یہ میرا محبوب تھا جس نے مجھے کہا سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک۔ اس وقت میرے محبوب نے بھی اسی طرح مجھے کہا سبحانک، اللہ پاک تو ہے، وبحمدک، تعریفیں تیری ہیں، وتبارک اسمک، برکت والا نام صرف تیرا ہے، وتعالی جدک، یا اللہ بزرگی صرف تجھ کو زیب دیتی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی بھی سجدوں کے لائق نہیں ہے۔ اس وقت میرے ہی محبوب نے مجھے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اللہ ہم مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، مغفرت بھی تجھ سے مانگتے ہیں، نتوکل علیک، بھروسہ بھی تیری ذات پر کرتے ہیں۔ اس نے سب کو چھوڑ کر مجھے کہا معبود تو ہے، میں نے بھی سب کو ایک طرف کر کے کہا کہ میرا محبوب تو ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ تو ارسلناک تک تھا، رحمت بن کر آئے سارے جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت گویا کہ جہنم کے دہانے پہ پہنچ گئی۔ میرے نبی آئے جس طرح کوئی گرنے والے کو پیچھے سے تھام لیتا ہے، کہاں گرے جا رہے ہو؟ آگ میں، آؤ میں تمہیں صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہوں، اگر اس راستے پر تم چلتے رہے تو سیدھے جنت میں پہنچو گے۔ نبی ایسے بن کر آئے، انسانوں کے لیے رحمت، صرف انسانوں کے لیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں محسن انسانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں محسن انسانیت، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، آپ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، بیٹیوں کے لیے بھی رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میں نے جس طرح پہلے شاید سنایا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے،
اب تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن وہ میرا گناہ ایسا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش بھی ہوگی یا نہیں۔ حضور نے فرمایا کون سا گناہ؟ یا رسول اللہ میری اولاد نہیں تھی، پھر اللہ نے مجھے، میرے گھر میں امید ہو گئی، میں تاجر آدمی تھا، تجارت کے لیے لمبے سفر پر چلا گیا، ایک عرصہ گزر گیا، یعنی سالوں کے حساب سے۔ جب میں واپس آیا تو میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور میرے گھر میں چلنے پھرنے لگی۔ میں اس وقت آیا جب وہ باتیں کرتی، ہنستی کھیلتی بچی تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے بچی؟ اس نے کہا کہ پہلے تو میں سوچتا رہا ہو سکتا ہے محلے کی کسی اور کی بچی ہو، لیکن جب بیوی نے بتایا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ جب گئے تھے تو اس کے بعد اللہ نے عطا فرما دی۔ بس اس وقت سے وہ جاہلیت والی بات، چونکہ ابھی تک تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو دھبا ہے، آج بیٹی ہے کل کو میرا کوئی داماد بھی ہوگا، اور یہ تو ہم آر سمجھتے تھے کہ اس سے تو ناک کٹ جاتی ہے، اس کو تو زندہ دفن ہونا چاہیے۔ حضور کو خود سنا رہا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بیٹی کو ساتھ لیا اور اس کی والدہ سے کہا کہ میں اس کے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے ساتھ میں اوزار بھی لیے، رسی بھی لی، انداز ایسا اپنایا کہ واپسی پر لکڑیاں کاٹ کے لے آؤں گا، لیکن میں اس کو لے گیا جنگل بیابان میں اور میں نے اس کے لیے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں اس کی ہلاکت کے بارے میں سوچ سوچ کر گڑھا کھود رہا ہوں، اور میری بیٹی میری پیشانی پر جب پسینہ دیکھتی ہے تو اپنے دوپٹے کے ساتھ میرا پسینہ صاف کرتی ہے۔ میری داڑھی میں اگر مٹی آتی ہے تو وہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہے۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا، اس گڑھے میں ڈالنے لگا۔ یا رسول اللہ میری بیٹی مجھے کہنے لگی ابا اگر میرے وجود سے تجھے اتنا ہی تکلیف تھی، مجھے اسی جنگل میں چھوڑ دے، تیرے گھر ساری زندگی نہیں آؤں گی، کم از کم یہ زندگی والی جو رمق ہے یہ تو مجھ سے نہ چھین۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہ ہوئی۔ میں نے وہی جاہلیت جو مجھ پر سوار تھی، میں نے اسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ اے اللہ کے رسول اتنے سال ہو گئے، آج تک اس کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں، اور آج تک اس کا وہ روتا ہوا چہرہ مجھے آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ گناہ بھی میرا معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رم جھم کر رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا واقعی تو نے بہت بڑا ظلم کیا، لیکن کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے والے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ پہلے والے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس وقت تیرے پاس نور نہیں تھا، اسلام والا، دین والا، اس وجہ سے تو نے ایسا کیا۔ اللہ سے امید ہے اللہ تیرا گناہ معاف کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے رحمت بن کر دکھایا۔ میرے پیغمبر بیٹھے ہیں، فرمایا یہ چڑیا شور کر رہی ہے، اس کے بچے کس نے اٹھائے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت پیارے بچے تھے، میرا اور کوئی غلط ارادہ نہیں، میں پالوں گا، کھلاؤں پلاؤں گا۔ فرمایا وہ شکایت کر رہی ہے، کہتی ہے میرے بچے کسی نے چھین لیے۔ وہ ماں ہے، وہ ماں کی مامتا تڑپ رہی ہے، تو اپنی دل کی خوشی کو حاصل کر رہا، جہاں سے اٹھائے وہ بچے وہاں رکھ کے آ، جس گھونسلے سے اٹھائے اسی گھونسلے میں رکھ کے آ۔ میرے پیغمبر اس پرندے کے لیے بھی رحمت بنے۔ صحابہ آ گئے یا رسول اللہ اونٹ بپھرا ہوا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ حضور نے فرمایا مجھے لے چلو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پاگل ہو گیا اونٹ، خدا نہ خواستہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور نے فرمایا کھول دو۔ ایک باغ میں وہ اونٹ تھا، باغ کا دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر گئے تو اونٹ آپ کے قریب آیا اور قدموں میں سر رکھ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس کے کانوں کے اور اس کے سر کے قریب کر لیا، ایسا لگتا تھا جس طرح کوئی سرگوشی کا انداز ہو۔ واپس آئے، فرمایا کون ہے اس کا مالک؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، جی یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے۔ فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، کہتا ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا اور چارہ مجھے کم دیتا ہے۔
فرمایا جانوروں کے بھی تم پر حقوق ہیں، ان جانوروں کا بھی حق ہے، جب یہ تھک جائیں ان کو آرام کرنے کا موقع دیا کرو، جب یہ پیاسے بھوکے ہوں ان کو کھلایا پلایا کرو، باقی اللہ نے تمہارے کام کے لیے ہی تو ان کو پیدا کیا ہے، تو میرے پیغمبر ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والا اعزاز اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ میرے نبی جیسا کوئی اور نبی نہیں، میرے نبی جیسی شان کسی کی نہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو بھی دوسری امتوں پر شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کاش یہ امت اپنا مقام سمجھ لے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب